بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صبر کا بیان چل رہا ہے جس میں بہت سی حدیثیں آپ کے پاس میں آئی. اسی میں ایک حدیث یہ بھی آئی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ذالک ان لک اجرین، یا رسول اللہ آپ کو یہ اس لیے ہے، ڈبل تکلیف اس لیے ہے کہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ہے، اجر بھی آپ کو زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسی طرح جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا کانٹا چبھنا یا اس سے بڑی، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. بخار کے سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ انسان کو اگر بخار چڑھے تو اس بخار کی بنیاد پر اس کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تیزی کے ساتھ میں. اور اسی طرح بخار اگر کسی کو چڑھ جائے تو بخار سے جب وہ نکل کر آتا ہے تو اس طرح سے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ. تو اس لیے انسان کو بخار آ جائے تو پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ انسان اس وقت مقبولیت کی حالت میں ہے، قبولیت کی حالت میں ہے یہ انسان، تو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو بخار آ جائے اور بخار ہی میں موت ہو جائے تو اس کی جو یہ موت ہے یہ شہادت کی موت شمار ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے تھے نا تو بخار کی حالت میں تشریف لے گئے تھے. آپ کو بخار تھا اور بڑا سخت قسم کا بخار تھا. بار بار پٹی یعنی کپڑے کی ایک پٹی پانی میں تر کر کے آپ کے ماتھے پر رکھی جاتی تھی جس سے بخار کم ہوتا ہے اور حرارت اس سے دور ہوتی ہے بخار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بخار کی حالت میں ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارا ان سے تعلق تھا، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، حضرت قاری منیر احمد صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ. 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا. جب کبھی بنگلور تشریف لاتے تو اس مسجد میں بھی ہم نے ان کا بیان کروایا. تو حضرت جب 63 سال کے ہو گئے تو اپنے گھر پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے میری سنت عمر پوری کر دی، میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں اسی عمر میں اللہ سے ملاقات کروں. یہ بات کہنے لگے، اپنے دل کی خواہش بتائی. پھر کچھ دن کے بعد میں ان کو بخار چڑھا. کہنے لگے لو عمر بھی سنت ہے اور بخار بھی چڑھ رہا ہے. تو گھر والے کہنے لگے کیا بات کر رہے ہیں آپ، ابھی سے ایسی بات نہیں کیجیے. کہنے لگے تم جو چاہے کہو لیکن مجھے تو اپنے اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے. تو اسی بخار کی حالت میں پھر وہ دنیا سے تشریف لے گئے. جانے سے پہلے کہنے لگے الحمدللہ 63 سال کی عمر میں جا رہا ہوں اور دیکھو بخار کی حالت میں جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور جب تشریف لے گئے تو ان کا چہرہ مسکرا رہا تھا. میں نے خود دیکھا اور شاید میرے پاس کہیں پر ان کا فوٹو بھی تھا. میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا سوشل میڈیا پہ
اس پہ کہ بالکل موت کے بعد بھی ان کے چہرے سے واضح مسکراہٹ نظر آ رہی تھی. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تجھے میں ایمان والے کی علامت بتاؤں. صحیح جو ایمان والا ہوتا ہے جب اس کو موت آتی ہے نا تو اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے, مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ ایمان والے کی علامت. گھبراتا نہیں ہے وہ. جب موت آتی ہے تو تبسم بر لب اوست, اس کے چہرے پر, اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے. وہ چیز ہم نے وہاں دیکھی. تو بہرحال بخار جب آ جائے تو پریشان نہیں ہونا. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ یا یصب منہ. یصب صاد پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم دونوں طرح سے. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ پاک اگر کسی کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں, ایمان والے کے ساتھ بالخصوص, تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جو اہل اللہ ہوتے ہیں, اہل اللہ ہوتے ہیں, ابتلا اور آزمائشوں کے دور سے بہت گزرتے ہیں. مصیبتیں ایسی ہی ان کی راہ میں حائل ہوتی ہیں, لیکن مصیبتوں کی بنیاد پر وہ اللہ سے دور ہو جائیں ایسے نہیں ہوتا, بلکہ ان مصیبتوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں. ان مصیبتوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی شخص کے لیے خاص مقام لکھ دیتے ہیں کہ اس کو وہ مقام, وہ درجہ ملے گا اللہ کے قرب کا, نزدیکی کا, ولایت کا, مقبولیت کا. لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اتنی محنت نہیں کر پاتا, اتنی عبادت نہیں کر پاتا, نہ تہجد میں زیادہ اس سے اٹھا جاتا ہے, نہ تلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ وہ عبادات میں مجاہدے نہیں کر پاتا. تو اللہ پاک ایسے شخص پر کچھ مصیبت ڈال لیتے ہیں, حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر جب بندہ حالات میں مبتلا ہوتا ہے, مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے, تو ٹوٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دیکھتا ہے نا اب تک کوئی سہارا نہیں رہا, اب صرف ایک سہارا ہے, رب کا سہارا ہے. اور دوستو یاد رکھو, جب یہ کیفیت آتی ہے نا, اس وقت جو اللہ سے مانگنے میں مزہ ہے, قسم خدا کی کسی اور حالت میں مزہ نہیں ہے. وہ کسی اور حالت میں وہ مزہ نہیں ہوتا. وہ ایک الگ کی کیفیت ہوتی ہے. اسے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے, سارے سہارے ٹوٹ گئے. اور ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جو ایمان کی راہوں میں قدم رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ سے محبت ہوتی ہے, تو ایک حالات کبھی نہ کبھی ایسے آتے ہیں. تو جب ایسے حالات آ جائے تو پریشان نہ ہوئیے, سوچیے تو رب کو پانے کا بہترین موقع ملا ہے, رب کو منانے کا بہترین موقع ملا ہے, اللہ کے قریب ہونے کا اچھا موقع ملا ہے. اور ٹوٹ کر بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. پھر جب انسان ٹوٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور مقبولیت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پہنچانا ہے. تو اس لیے کبھی کسی اللہ والے کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بدگمان نہیں ہونا, کسی ایمان والے کو مصیبت میں دیکھ کر بدگمان نہیں ہونا. حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اور ختم بھی کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اس پر 100% یقین ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے فرمایا آپ نے, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ یا یصب منہ. اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. حضور نے فرمایا تم میں سے کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب حالات میں گھرتا ہے, پریشانیوں میں گھرتا ہے, مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, تو سوچتا ہے بس کاش کہ میری موت آ جائے. اس کو زندگی اچھی نہیں لگتی, ہر چیز اس کو تنگ اور تاریک نظر آتی ہے,
اس وقت وہ کوشش، اس وقت یہ تمنا کرنے لگتا ہے کاش کہ بس اب تو موت آ جائے، موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کی، نصیحت فرمائی کہ اگر کسی پر حالات آ جائے، پریشان کن حالات، کوئی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، تو موت کی تمنا ہرگز نہ کرے. کبھی انسان کو ایسی بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں کہ انسان سوچتا اوف بس اب تو مر جانا ہی بہتر تھا. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اٹھ نہیں پاتے، چل نہیں پاتے، ایک چھوڑ 2 3 4 5 جان لیوا پریشان کن بیماریاں ہوتی ہیں، اور آدمی سوچنے لگتا ہے بس اب تو بس اللہ میاں بلا لے تو اچھا ہے، تمنا کرنے لگتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ہرگز تم موت کی تمنا نہ کرو پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد، مصیبتوں کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل کا کسی کو کچھ علم نہیں. بندوں کو تو نہیں بتایا گیا آئندہ کیا ہونے والا ہے. بہت ممکن ہے کہ آئندہ خیر لکھی ہے اس کے حق میں، اور یہ تو بات طے ہے کہ مصائب کے بعد آسانیاں آتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، قرآن نے کہا. ہر تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. ایک شاعر کا شعر ہے کہ جب تم پریشان ہو تو سورہ علم نشرہ میں غور کرو. اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. جب تم پریشان ہو تو سورہ علم نشرہ میں غور کرو. اس میں تمہیں نظر آئے گا فعسر بین یسرین. ایک لفظ عسر، تنگی، وہ 2 یسر کے درمیان ہے. یسر کے معنی آسانی. فعسر بین یسرین، اس میں اللہ نے عسر کو 2 یسر کے درمیان رکھا. ادھر بھی آسانی، ادھر بھی آسانی، بیچ میں تکلیف. اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب تکلیف آتی ہے دیکھو اس سے پہلے تو ٹھیک تھے، اور تکلیف چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اذا فکرت فافرح، جب سورہ علم نشرہ میں تم غور کر لو گے تو خوش ہو جاؤ گے، اور تمہاری جو تکلیف اور مصیبت ہے، یہ فکر مندی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے حضور نے مانا فرمایا کہ مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مستقبل کا، فیوچر کا کسی کو علم نہیں دیا گیا. کل کیا ہونے والا ہے؟ بہت ممکن ہے اللہ پاک نے تمہارے حق میں اس مصیبت کے بعد بہتری لکھی ہو. ایسی بہتری، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسی بہتری حاصل ہوتی ہے، ایسی نعمت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے. یہی بنگلور میں ہمیں 50 لوگ ملے جو اپنے گزشتہ حالات بتاتے ہیں. صاحب ہماری حالت یہ تھی کہ 2 وقت کھانے کو بھی صحیح سے نہیں ملتا تھا. راگی کے پاؤڈر کا حلوہ گھر میں بنتا اور وہ ختم ہو جاتا. بھوک لگتی تو دیگچی میں جو جمع رہتا ہے چاروں طرف پاپڑی، اس کو چھٹا چھٹا کر کھاتے، اس سے اپنی بھوک مٹاتے. ایسی حالت، ایسی نوبت. لیکن آج وہی لوگ کروڑوں میں کھیل رہے. اللہ نے ان میں سے بعض لوگوں کو دل دے رکھا ہے تو دوسروں پہ بھی ایسی خرچ کرتے ہیں. اپنے خاندان والوں کو سنبھال رکھا ہے انہوں نے، ان کی زکاتوں پر بہت سے خاندان ماشاءاللہ پلتے ہیں. تو مستقبل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے. اس لیے پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں انسان موت کی تمنا نہ کرے. دوسری بات، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشانی اور مصیبت جو ہے یہ رجوع اللہ کا وقت ہے. جیسے کہ پہلی حدیث میں آیا کہ اللہ پاک جب کسی کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھا آدمی کہ میں تو اب اللہ تعالیٰ کے ارادہ خیر کے تحت چل رہا ہوں، اس نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، لہذا پریشان ہونا کیوں؟ یہ تو اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے. اور اللہ والے جن کو معرفت حاصل ہوتی ہے، جن کو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ ایسے حالات میں اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر لیتے ہیں. وہ ان حالات کو ضائع نہیں کرتے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اللہ والوں کو، کہ جب ان پر حالات اور مصائب آئے اور چاروں طرف سے گھیرا
تو میں نے دیکھا وہ لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے. ایک مفتی صاحب تھے, بڑے مفتی صاحب, سہارنپور میں تھے. ان کے ساتھ حالات آئے, وہ بڑے مدرسے کے ایک ناظم تھے, ان کو وہاں سے نکالا گیا. اور پھر ایسے نہیں, جب حالات کسی پر آتے ہیں نا تو پھر ذاتی چیزوں پر لوگ آتے ہیں, الزام تراشیاں, کیونکہ صحیح چیزیں مل نہیں پاتی ہیں اس کو نیچا کرنے کے لیے, تو پھر ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں. یہ عام طور سے اختلافات میں ہوتا ہے. اور ذاتی چیزوں کو لے کر ہو نہ ہو, 2 چیزیں صحیح ہوں گی تو 8 چیزیں غلط ہوں گی. تو ان کے تعلق سے پوسٹر, اشتہارات شائع ہوتے تھے. روز ایک نیا پوسٹر, پورے شہر میں ایک نیا اشتہار, یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. تو ان کے ایک شاگرد تھے جو ہمارے ساتھیوں کے استاد تھے, اور وہ بھی بڑے عالم ہیں, ابھی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب حضرت مفتی صاحب کے پاس جاتے تھے اور کچھ بات کرتے تھے تو استغفار کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, بس ہاں یا نہ, کچھ نہیں, جواب ہی نہیں دیتے تھے. سلام علیکم السلام, خیر, الحمدللہ, اور خاموشی سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, خاموشی سے اللہ کے ذکر. یہی طریقہ ہے دوستو. جب انسان کو حالات اور مصائب گھیریں تو اس وقت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. آپ دنیا بھر کی باتوں میں نہ لگے, حالات کیسے بھی ہوں, چاہے اولاد کی طرف سے آئے, چاہے بیماری کی بنیاد پر آئے, چاہے قرضوں نے آپ کو جگڑ لیا, کیسے بھی حالات ہو سکتے ہیں. تو رجوع کس طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا. ایک اور بزرگ تھے, ان کے اوپر بھی مصائب کا پہاڑ. ان حالات میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا, یہی جن کا شروع میں میں نے قصہ سنایا, قاری منیر احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے کچھ بات چھیڑنا چاہی تو حضرت نے کہا نہیں بھائی, کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ایک بات سمجھتے ہیں اور وہ ہمارا سبق ہے. حضرت نے ہم کو بتائی, اور حضرت نے میرا نام لے کر کہا کہ مفتی صاحب, عام لوگوں پر حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, اور جو اس کے مخصوص بندے ہوتے ہیں ان پر حالات ذکر چھوڑنے کی وجہ سے, اوراد و وظیفے چھوڑنے کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوتاہی ہماری ہے اور ہم گنہگار ہیں. اگر ہم گرے ہیں مصیبت میں تو ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہم گرے ہیں, اور ایک ہی راستہ اس کا, ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے, استغفار کریں گے, اللہ پاک نکال دیں گے. مجھے بڑا سبق حاصل ہوا کہ اتنا بڑا آدمی, اللہ والا, جس کی پوری رات آہوں میں سسکیوں میں گزرتی ہے, اللہ سے مانگنے میں, مناجات میں گزرتی ہے, اس کا قلب جاری. قلب جو اللہ نے رکھا ہے, اس میں ایک تو یہ قلب ہے, یہ ذکر کرتا ہے, لطیفہ قلب بولتے ہیں اس کو. اللہ والوں کا یہ قلب بھی جاری ہوتا ہے. اس کے سامنے ایک لطیفہ اور ہے, لطیفہ روح. جو لوگ نشبندی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تصوف سے, وہ بھی ذکر کرتا ہے لطیفہ. پھر اس کے اوپر ایک لطیفہ سر ہے, پھر ادھر خفی ہے, ادھر اخفا ہے, ادھر نفس ہے, ادھر سلطان الاذکار ہے, جس کی بنیاد پر روح اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. وہ ان بزرگوں میں سے تھے جن کے ساتوں لطیفے ہر وقت جاری رہتے, ہر وقت ذکر میں رہتے, اور ان کے پاس بیٹھنے والوں کا بھی صرف بیٹھنے کی بنیاد پر دل جاری ہو جایا کرتا تھا, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا. ایسے صوفی آدمی تھے, ایسے اللہ والے آدمی تھے. لیکن اللہ اکبر, تواضع دیکھیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو پریشانی آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی بنیاد پر آ رہی ہے, تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منائیں گے. اس میں رب روٹ گیا ہے اس لیے پریشانی ہے, تو اپنے رب کو منائیں گے. سبحان اللہ, کیا تعلیم ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کسی مصیبت کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص مصیبت موت کی تمنا نہ کرے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا, اگر ان حالات میں مجھ کو کچھ کہنا ہی چاہتا ہے, کوئی دعا مانگنا ہی چاہتا ہے, تو یوں کہے, یہ دعا مانگے, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو, اور مجھے موت عطا کر جب موت میرے لیے اچھی ہو. یہ دعا یاد کر لیجئے سب آپ. اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی
اذا كانت الوفات خیرا لی. اس کا ترجمہ ہی آپ کیجئے. یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت عطا کر جب موت میرے لیے اچھی ہو. آپ اردو میں ہی یہ دعا مانگ لیں، بڑی پیاری دعا ہے. اگلی حدیث، وعن ابی عبد اللہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنشر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يشده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواہ البخاری. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اور بہت جلدی اسلام لانے والوں میں سے ہیں. غالباً چھٹے یہ مسلمان ہیں مکے کے اندر، اور چونکہ ان کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا وہاں پر، یہ غلام تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ بہت ہوا. جب مسلمان ہوئے تو ظالموں نے ایسا برتاؤ کیا ان کے ساتھ کہ آگ کے انگارے دہکائے جاتے اور ان پر ان کو لٹا دیا جاتا، اور اوپر سے بڑے بھاری وزنی پتھر رکھ دیے جاتے کہ ہل نہ سکیں، جنبش نہ کر سکیں، اور اندر سے جو اوپر سے چربی وغیرہ جو رطوبت نکلتی اس کی وجہ سے ہی وہ آگ بجھتی تھی. اور یہی مطالبہ کرتے ظالمین کہ اسلام سے پھر جاؤ تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، یہ پیچھے نہیں ہٹے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے خچر پر یا گدھے پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں یہ مل گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آؤ خباب میرے ساتھ بیٹھو، خدا کی قسم میرے ساتھ میری اس سواری پر بیٹھنے کے حقدار صرف دو ہی لوگ ہیں. اور کہا ایک تو تم ہو اور دوسرے بلال ہیں. تو حضرت خباب نے کہا یا امیر المؤمنین میری قربانیاں بلال سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ بلال کے تو کچھ چاہنے والے بھی تھے، ان کا ساتھ دینے والے تھے، ان کے لیے آواز اٹھانے والے تھے. میرے لیے کوئی ایک نفس بھی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی ایک شخص میرے حق میں آواز بلند کرنے والا نہیں تھا، میری حمایت کرنے والا نہیں تھا. اس لیے مجھے بہت پریشان کیا گیا، بڑی اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے اشراف قریش رؤساء عرب مجلس میں ہوتے تھے، لیکن آپ ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. ان کی ایک حدیث ہے جو یہاں پر موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے. چادر کو لپیٹ کر تکیہ بنا لیتے ہیں، ایسے ہی آپ نے چادر کو لپیٹ کر تکیہ بنا رکھا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے اور کعبے کے بالکل دیوار کے سائے میں تھے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. ہم نے عرض کیا رسول اللہ الا تستنشر لنا الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے کہ ہم غالب ہو جائیں؟
اور جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اٹھ گئے اور آپ نے فرمایا سنو قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها ثم یؤتی بالمنشار. فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ دین کی بنیاد پر ان کو اس طرح سے سزا دی جاتی. ان میں سے ایک شخص کو پکڑا جاتا, اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا, اسے گڑھے پر کھڑا کیا جاتا اور اس کے سر پر آرا رکھا جاتا اور اس کے ساتھ اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا, اس کے گوشت اور ہڈیوں پر لوہے کی کنگھی پھیری جاتی, لیکن یہ سب تکلیفیں اسے اپنے دین سے برگشتہ نہیں کر سکتی تھی. یہ حضور نے حالات بتائے کہ تم سے پہلے جو لوگ دین پر چلے تو دین پر چلنے کی بنیاد پر, دین کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں کہ گڑھے کھودے جاتے ان کے لیے, آروں سے ان کو کاٹ دیا جاتا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچ دیا جاتا کہ ہڈیاں تک نوچ جاتی, اس سے گوشت اور کھال تو نوچا جاتا لیکن ساتھ میں ہڈیاں تک اس کا اثر پہنچتا تھا. یا آپ نے فرمایا لیکن یہ سب تکلیفیں وہ لوگ سہتے اور اللہ سے دور نہیں بھاگتے تھے. یہ ساری تکلیفیں ان کو اللہ سے دور نہیں کر سکی. تو حضور یہ کہہ کر ان کو تسلی دینا چاہتے تھے کہ تم پر تو ابھی ایسی مصیبتیں نہیں آئیں, ایسے حالات نہیں آئے. دین کو اختیار کرنے کی بنیاد پر کبھی ایسے حالات آتے ہیں. ہم کو تو بہت آسانی سے دین مل گیا ہے, بہت آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھائے دین مل گیا. لیکن حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے جب دین قبول کیا تو کتنی قربانیوں کے ساتھ قبول کیا اور کتنی پریشانی اور تکلیفیں اٹھائی. پھر حضور نے جوش کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی, واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت. حضور نے ایک پیشن گوئی دی. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو اتنا مکمل فرمائے گا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک سوار صنعاء سے چل کر حضرموت تک جائے گا اور اس سے کچھ خوف نہ ہوگا سوائے اللہ کے, اور بکریوں کے متعلق بھی وہ بے خوف ہوگا. بکریوں کے متعلق بھی وہ بے خوف ہوگا, یعنی کہ بکریاں اس کو بھیڑیے کھا جائیں گی, ایسے بھی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. چنانچہ یہ ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو لوگ بلا خطر, بغیر کسی خطرے کے دور دراز اکیلے نکل جاتے اور انہیں اطمینان ہوتا ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے. حضرموت اور صنعاء دونوں یمن میں ہے. یہ صنعاء تو وہاں کی راجدھانی ہے, آج بھی موجود ہے. حضرموت بھی ادھر ہی کہیں کوئی شہر ہے. اور یہ راستے بڑے پرخطر سمجھے جاتے تھے اس وقت میں, ڈاکوؤں کے اور لوٹنے والوں کے خطرے بہت ہوتے تھے. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس دین کی وجہ سے اتنا امن پھیل جائے گا کہ لوگ بے خطر بغیر کسی کا خوف محسوس کیے ہوئے سفر کریں گے. اور کوئی اگر اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے تو اسے بھیڑیوں کا ڈر بھی نہیں رہے گا. امن جب ہوتا ہے نا, امن جب پھیلتا ہے تو اس کے اثرات انسانوں سے گزر کر جانوروں پر بھی آتے ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے, ایک تشریح یہ ہے کہ آدمی اپنی بکریاں لے کر چلے گا تو اس کو آدمیوں کا خوف نہیں رہے گا, زیادہ سے زیادہ بھیڑیوں کا خوف ہوگا. یہ دوسری تشریح ہے. تو پہلی تشریح بھی مناسب ہے کہ جب امن عام ہوتا ہے تو اس کے اثرات جانوروں پہ ہی پڑتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور فارس کے علاقے میں ایک چرواہا, اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کی ایک بکری کو اچانک بھیڑیے نے حملہ کر کے گھائل کر دیا اور اس کو لے گیا. تو بیٹھ کے رونے لگا. کسی نے کہا ارے یہ تو بھیڑیے کرتے رہتے ہیں, اس میں رونے کی کیا بات ہے, ایک بکری گئی ہے.
تو ہوتا رہتا ہے. اس نے کہا میں اس حادثے پہ نہیں رو رہا بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے کہا تجھے کیسے معلوم؟ کہ جب تک ان کی حکومت تھی بھیڑیے شیر بکریاں ہرن ایک گھاٹ سے پانی پیتے. بکریاں خوف نہ کھاتی شیر اور بھیڑیوں کا, اور بھیڑیے اور شیر بکریوں پر حملہ نہ کرتے. آج جب میں نے دیکھا بھیڑی نے حملہ کر دیا سمجھ گیا عمر ابن عبدالعزیز آج نہیں رہے. جب امن عام ہوتا ہے تو اس کے اثرات جانوروں پر بھی آتے ہیں, ہر چیز پر اس کے اثرات آتے ہیں. حضور نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو. جلد بازی مت کرو, صبر سے کام لو. صبر کی بنیاد پر جو منزلیں طے کی جاتی ہیں تو آدمی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. کل جمعے کے دن 29 ذی القعدہ ہے, تو جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ اپنے بال اور ناخن کل ہی وہ تراش لیں, چاند سے مغرب سے پہلے پہلے. پھر قربانی کے بعد میں وہ صفائی کریں گے اپنی. یہ ان کے لیے حکم ہے. جو قربانی دینے والے ہیں, جو قربانی دینے والے نہیں ہیں, جن پر واجب نہیں ہے, تو ان کے لیے حکم نہیں ہے, مستحب ہے یہ عمل.